السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب حکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ قابل احترام معزز اسلامی بھائیوں اور ماں اور بہنوں، آج کے اس درس میں پارہ نمبر 12 وما من دابہ کا خلاصہ پیش کیا جائے گا، جس میں سورہ ہود مکمل اور سورہ یوسف کا کچھ حصہ اس پارے میں موجود ہے۔ پہلی سورہ ہود، جو کہ حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا، یہ مکی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام میں مکہ کے آخری دور میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس سے پہلی سورہ یونس، جس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا تذکرہ کیا جو قرآن میں شک کرتے تھے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کی وضاحت کی، اور آخرت کے بارے میں جو لوگ شک کرتے ہیں ان کے لیے تفصیل سے باتیں بتائی، انہیں دلائل سے سمجھایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہو اور آپ بہت تیزی سے بوڑھے ہوتے جا رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود واخواتھا، یعنی نبی نے فرمایا کہ سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، اما یتساءلون جیسی صورت نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ چونکہ اس صورت کے اندر معذب اقوام کا تذکرہ ہے، مختلف قوموں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح عذاب دیا اور کیسے انہیں ہلاک کیا، سخت ان کی ہولناکیاں ذکر ہے، تو اس لیے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور کیے اور جواب دیا کہ شیبتنی ہود واخواتھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کا آغاز پارہ نمبر 12 وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، کہا کہ زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کا رزق رزاق اللہ ہے، رزق پہنچانا اللہ کے ذمہ ہے۔ ان کے ٹھہرنے کی جگہ اور ان کے سونپنے کی جگہ سب کچھ ایک واضح کتابیں موجود ہیں۔ تو اللہ نے صاف کہہ دیا، زمین میں جتنے چرند پرند، کیڑے مکوڑے، وہ سمندر کے مخلوقات کیوں نہ ہو، اور وہ خشکی میں جتنے بھی رہتے ہیں، زمین کے اندر جتنے بھی رہنے والے مخلوقات کیوں نہ ہو، انسان، جنات، جتنے بھی مخلوقات ہیں، کل ما یدب علی الارض فہو دابہ، ہر وہ چیز زمین میں جو حرکت کرے اسے دابہ کہتے ہیں۔ سارے جانداروں کو رزق پہنچانا اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے، سبحان اللہ۔ وہ اللہ تعالیٰ کروڑوں کروڑوں لوگوں کو رزق دیتا ہے، وہ کافر کو بھی کھلاتا ہے، مشرک کو بھی کھلاتا ہے، نافرمان کو بھی کھلاتا ہے، اس لیے کہ وہ رزاق ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا ویعلم مستقرھا ومستودعھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا، مشرکین عرب کا، جو آخرت میں یعنی دوبارہ زندہ ہونے کو جادو قرار دیتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں آیت نمبر 7 میں کہا، وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اے محمد، اگر تم اسے کہو گے کہ تم موت کے بعد دوبارہ ضرور اٹھائے جاؤ گے، تو کافر کہیں گے یہ تو کھلا جادو ہے، کیسے ہو سکتا ہے، دوبارہ زندہ ہونا کیسے پاسبل ہے، یہ تو امپاسبل لگتی ہے ہمیں، پاسبل کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر یہ رسول سچا ہوتا تو ہم پر عذاب آ جاتا، اب تک عذاب کیوں نہیں آیا؟ ایسی باتیں کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا اس بارے میں، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے ہم اسے دنیا دے دیں گے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتھا نوفی الیہم اعمالہم فیہا، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، اس کی زینت چاہتا ہے، ہم اس کو اس کے اعمال کے مطابق دنیا میں جو کچھ اس نے کوششیں کیا دنیا کے حد تک اسے دے دیں گے۔ اور کہا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ۔ ایسے دنیا پرست لوگ، مادہ پرست والوں کے لیے آخرت میں کچھ بھی ملنے والی چیز نہیں ہے، اور دنیا میں وہ چیز انہیں دے دی جائے گی۔ اور یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد قوم نوح کا، قوم ہود، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب اور قوم فرعون، ایسی قوموں کا تذکرہ کیا اور ان پر آنے والے عذابات کا ذکر کیا، اور بتایا کہ اے اہل مکہ، اگر تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو گے تمہارے پر بھی وہ حالت آئیں گی جیسے کہ پچھلے قوموں میں یہ عذابات آئے، تم پر بھی وہ عذابات آئیں گے، تم اپنے آپ کو بدل لو،
اور ایمان لا لو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر وارننگ دے رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر ہے پہلے۔ سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال 950 سال تک دعوت توحید انہیں دیتے رہے قوم کو، لیکن وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ بہت کم لوگ ایمان قبول کیے۔ آخر میں انہوں نے کہا ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب، اے اللہ میں عاجز ہو چکا ہوں، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے نوح، تم کشتی بناؤ، اصنع الفلک باعیننا، ہمارے نظروں میں، ہماری نگرانی کے سامنے، ہماری نگرانی میں تم کشتی بناؤ۔ تو انہوں نے کشتی بنائی تو قوم والے مذاق اڑانے لگے، اے نوح یہ کشتی کیا یہ اس گلی پر چلے گی، اس خشکی میں کیا چلتی ہے، ایسے مذاق اڑائے۔ تو انہوں نے کہا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، اگر تم آج ہماری مذاق اڑا رہے ہو، ایک دن یاد رکھو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اور کہا کہ ایک عذاب اللہ کی طرف سے آنے والا ہے۔ انہوں نے صاف لوگوں کو بتا دیا ایمان قبول کرو، عذاب آنے والا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ ففتحنا ابواب السماء، جیسا کہ سورہ قمر میں ہے، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، بارشیں ہونے لگی، ایسی بارش پوری دنیا میں بارش آئی، اور مکمل طریقے سے بستی وغیرہ بستی ڈوبنے لگی، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم کشتی میں سوار کرا لو، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، دو جوڑے، جو بھی جانور چرند پرند سب کو اپنی کشتی میں سوار کرا لو، جو مومن ان کو بھی سوار کرا لو۔ لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کو تو اس میں جگہ نہیں ہے، اور وہ لوگ کشتی میں سوار ہونے کے لیے تیار بھی نہ تھے، وہ تو مذاق اڑا رہے تھے۔ اس میں سے ان کی بیوی مشرکہ بیوی بھی تھی کافروں کے ساتھ، اور ان کا بیٹا بھی تھا۔ تو نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو رہے ہیں، وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اللہ نقل کرتا ہے وہ کشتی چلی پہاڑوں کی طرح موج میں، اور اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ تو بیٹے نے جواب دیا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان میں قریب ایک پہاڑ میں جو اونچے ٹیلے میں جنا میں چڑھ جاؤں گا، اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ انہوں نے کہا نوح علیہ السلام نے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ یہی گفتگو چل رہی تھی، ڈسکشن، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی گفتگو چل رہی تھی، اچانک ایک موج کے ذریعے سے وہ لڑکا ڈوب گیا۔ بیٹا جب ڈوبنے لگا، آخر بیٹا تھا، نوح علیہ السلام برداشت نہ کر سکے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہے کہ اللہ یہ میرا حقیقی بیٹا ہے، تو اسے بچا۔ تو اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک، تیرا کیسے حقیقی بیٹا ہو سکتا ہے، انہ عمل غیر صالح، کہا کہ ایسا کام ہے جو اچھا نہیں ہے اس کے لیے، اس نے غیر صالح ایسا کام کیا جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے، نیک کام نہیں ہے اس کا، تو لہٰذا وہ بیٹا کہلانے کے لائق نہیں ہے، جو کفر میں ہو، جو اللہ کا نافرمان ہو۔ تو فوراً نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں ایسے سوال نہیں کرنا تھا، میں نے ایسے سوال کر دیا، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بہرحال اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی حفاظت کی، اور جتنے لوگ اس پر سوار ان کی حفاظت کی، اور کافر قوم ہلاک کر دیے گئے، اور ان کی بیوی بھی ہلاک ہونے والوں میں سے تھی، ان کا بیٹا بھی غرق ہونے والوں میں سے تھا۔ آخر کہا گیا یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء، کہا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان تو تھم جا، پانی نیچے اتار دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ بہرحال یہ قصہ یہاں پر اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں ذکر کر رہا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی نبی کے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں ہے۔ اگر ہدایت نبی کے ہاتھ میں ہو تو نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو بچا سکتے تھے، اپنے بیٹے کو بچا سکتے تھے، لیکن مسئلہ کیا ہے، ہدایت ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں قرآن میں موجود ہے جو ہمارے لیے عبرت ہیں، ان واقعات سے ہمیں بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ہمیں قرآن مجید کو جب پڑھتے ہیں تو ان سے ملنے والے فوائد کو بھی پڑھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے۔
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ہود علیہ السلام جن کی قوم عاد بڑی سخت قوم تھی، اللہ نے بہت طاقت عطا کیا، انہوں نے سمجھایا ہود علیہ السلام نے بتوں کو چھوڑ دو، انہوں نے کہا وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، تیرے کہنے سے ہم بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور ہم تیری بات پر ایمان بھی نہیں لائیں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے بد دعا کی، یہاں تک کہ عذاب آیا، وہ قوم ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ نے کہا دوسرے مقام پر سخرھا علیہم 7 لیال 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا چلتی رہی تو سب کے سب زمین میں اوندھے پڑ گئے، ہلاک ہو گئے۔ ایسے سخت وہ کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ ایسی قوت والی قوم ہلاک کر دی گئی، 7 راتیں اور 8 دن ہوا چلی، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد قوم ثمود کا ذکر ہے، حضرت صالح علیہ السلام وہاں پر بھیجے گئے، انہوں نے سمجھایا، سننے کے لیے تیار نہ تھے، آخر انہوں نے کہا کہ ایک نشانی لاؤ ہم ایمان لائیں گے، تو اونٹنی پیش کی گئی اور وہ اونٹنی بھی فوراً چٹان سے نکلی، بچہ جنم دے دی۔ لیکن آخرکار سازش کے ذریعے سے، جس کا نام قدار بن سالف آتا ہے، سب مل کر اس اونٹنی کو قتل کر دیے، آخرکار وہ بھی ہلاک کر دیے گئے، پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ اس کے بعد اللہ نے یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، جو قوم کے بدکاری کرتی تھی، مردوں سے اپنی خواہش پوری کیا کرتے تھے، وہ بھی ہلاک کر دیے گئے، ان کی بستی کو الٹ دی گئی۔ قوم شعیب کا تذکرہ ہے، جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ان کے اوپر پتھر کی بارش ہوئی، زلزلے ہوئے، وہ ہلاک کر دیے گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھر کی بارش ہوئی، شعیب علیہ السلام کی قوم زلزلے سے ہلاک کر دیے گئے اور چیخ سے ہلاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کے اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہا ہے قوموں کی ہلاکت کے بعد، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا، کہا اللہ تعالیٰ نے یہ چند بستیاں ہی ہم تجھے بیان کر رہے ہیں ان کے حالات، کچھ تو ہم نے ختم کر دیا، فَمِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، ان میں سے کچھ باقی ہیں آثار، اور کچھ تو ان کی جڑیں کاٹ دی گئی، اور کہا کہ ہم ان پر ظلم نہیں کیے لیکن انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا۔ اللہ کے سوا جن کو پوجتے تھے، بلاتے تھے، وہ معبود تکلیف کے وقت، عذاب کے وقت ان کو وہ بچا نہ سکے، فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك، اور کہا اس کے بعد وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه، اسی طرح رب تمہارا پروردگار کسی بستی کو پکڑتا ہے تو سخت پکڑتا ہے، ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذابات خطرناک ہوتے ہیں، انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، غرور میں عمدہ ہوتا ہے، متکبر بن جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، لیکن رب العالمین جب کسی قوم کو پکڑے تو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ آج پوری دنیا کرونا وائرس سے پریشان ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے عذابات میں سے ایک بڑا عذاب ہے۔ اللہ ان چھوٹے کیڑوں کے ذریعے سے لوگوں کو ہلاک کر رہا ہے۔ یقیناً اللہ کی نافرمانی جب بڑھ جاتی ہے تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ ہمیں سے ہر ایک کو چاہیے رب کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ ہم پر جو پریشانیاں ہیں، جو آزمائشیں بیماری کی شکل میں، اے اللہ انہیں دور فرما۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یقیناً وہی نفع دینے والی ذات ہے، وہی نقصان پہنچانے والی ذات ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ دنیا کی جتنی بھی طاقت ہو وہ سب کے سب بیکار ہیں اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے، لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہی پوچھنا چاہیے، اللہ سے مدد طلب کریں۔ یہ سورہ ختم ہوئی، اس کے بعد آخری پارہ نمبر 12، اس میں سورہ یوسف کا ذکر ہے۔ سورہ یوسف غالباً مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کے 12ویں سال یہ صورت نازل ہوئی۔ پہلی سورہ سورہ ہود ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف بڑی تفصیل سے، ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور کہا، قرآن نے اس کو احسن القصص، سب سے بہترین قصہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس صورت کو نازل کر کے بتا رہا ہے اہل مکہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تم انکار کر رہے ہو، انہیں قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت سے سرفراز کیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کی عزت اور مقام دیکھ کر جلنے لگے، حسد کرنے لگے اور انہیں قتل کرنے کی پوری پلاننگ کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عزت تو سربلندی عطا کی۔ اسی طرح ان پر بھی وہ وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت سے نوازا۔ اے اہل مکہ، آج تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کہ نبوت کا انکار کر رہے ہو حسد کی وجہ سے، انہیں قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو ایک دن آنے والا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عزت اور سربلندی عطا کرے گا، اور یہ ہونے ہی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے اہل مکہ کو اس صورت کے ذریعے سے۔ تو بہرحال سورہ یوسف قرآن مجید میں سب سے بہترین قصہ اللہ نے کہا احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، سب سے بہترین قصہ جو ہم آپ کی طرف وحی اتار رہے ہیں، اللہ اس کو احسن القصص کہا ہے۔ یوسف علیہ السلام بچپن میں خواب دیکھتے ہیں، جبکہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، تو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستارے سے مراد بھائیاں ہیں، اور چاند اور سورج سے مراد ان کے والدین۔ تو ان کے ابا سے خواب ذکر کیا تو کہا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک، خواب کو ذکر نہ کرو اپنے بھائیوں کے پاس، کیونکہ وہ تمہارے خلاف سازشیں کریں گے، کیونکہ شیطان کھلا دشمن ہے۔ اور اس کے بعد کسی بھی طریقے سے ان کے بھائیوں کو یہ بات معلوم ہو گئی، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس کے بعد خواب کے بعد یوسف علیہ السلام کو اور زیادہ چاہنے لگے، تو بھائی لوگ مل کر کہے کہ ابا جان کو زیادہ محبت ہے یوسف پر، ہمیں وہ کیئر بھی نہیں کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں یوسف کو والد سے دور کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے پلاننگ کی، کسی نے کہا قال قائل منہم اقتلوا یوسف، کسی نے کہا کہ قتل کر دو یوسف کو، یا کسی بنجر زمین میں پھینک کے آ جاؤ۔ تو کہنے والے نے کہا بھائیوں میں سے ایک، یوسف کو قتل مت کرو، ہمارا مقصد کیا ہے، دور کرنا ہے والد سے، اتنا ہی ہے، کسی بنجر جگہ میں جنگل میں لے جا کر ایک اندھے کنویں، یعنی جہاں پر پانی بھی نہ ہو، ایسے کنویں میں ڈال دیں۔ تو یہ فیصلہ لیا گیا۔ آخرکار باپ سے آ کر کہنے لگے کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجو، ہم پکنک کو جاتے ہیں اپنے بھائی کو لے کر۔ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے خوف محسوس کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اخاف ان یأکلہ الذئب، مجھے خوف ہے کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا لے اور تم غافل ہو جاؤ۔ تو بھائیوں نے کہا کہ ہم لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ہماری اتنی بڑی جماعت ہے، قوت ہے، ہم کیسے جو غفلت برت سکتے ہیں۔ آخرکار یعقوب علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی، مجبوراً یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے، اور انہوں نے وہاں جا کر ایک کنویں میں ڈال دیا، اور ایک قمیص میں خون لگا کر، اللہ کہتا ہے کہ وجاءوا اباہم عشاء یبکون، عشاء کے وقت آئے، لوٹے گھر، اور باپ سے کہا ہمارے بھائی یوسف کو بھیڑے نے کھا لیا۔ تو باپ سمجھ گئے لوگ سازش کیے ہیں، اگر بھیڑیا کھاتا تو قمیص میں کچھ نہ کچھ، قمیص پھٹی ہوئی ہوتی لیکن کچھ بھی نشانات بھی نہیں ہیں۔ تو فوراً کہنے لگے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، تو کہنے لگے کہ میں بہترین صبر کرتا ہوں، اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں، جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پر میں اللہ سے مدد طلب کر رہا ہوں۔ انہوں نے صاف جواب دے دیا۔ ادھر ہوا یہ، اللہ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی، ایک قافلہ وہاں سے گزرا، تو پانی سینچنے کے لیے انہوں نے ڈول کنویں میں ڈالا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ جب کھینچا گیا تو یوسف علیہ السلام، تو کہنے لگا وہ جو سینچنے والا تھا، کہا کہ یا بشرا ھذا غلام، ارے خوشخبری، ایک لڑکا ہمیں ملا ہے۔ تو انہوں نے اسے چھپا لیا، فوراً تیزی سے دوڑنے لگے، کہیں ان کے گھر والے پیچھے تلاش کرتے ہوئے نہ آئے، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، مصر کے بازار میں خریدنے والے کون تھے؟ عزیز مصر، مصر کا جو بادشاہ تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اور یہاں تک گھر لایا۔ تو بیوی سے کہا، عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اکریمی مثوا، عزت کر، تکریم کر، یہ ہمارا بیٹے کی طرح ہے، ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ او نتخذ ولدا وکذلک مکننا لیوسف فی الارض، اللہ کہتا ہے اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں جگہ دے دی تاکہ ہم اسے باتوں کی اصل حقیقت سے کچھ سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے ایک حکمت چاہتا تھا، تو یہاں تک یوسف علیہ السلام کو مصر تک پہنچایا، جبکہ یوسف علیہ السلام کی اصل بستی کنعان، جو یعقوب علیہ السلام جہاں پر تھے وہ کنعان ہے، مصر سے دور۔ تو یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں آ گئے، جیسا کہ کہا یوسف علیہ السلام بڑی خوبصورت تھے، آدھی خوبصورتی انہیں عطا کی گئی تھی۔ جب وہ جوان ہوئے، جوانی کے مرحلے کو پہنچے، تو عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر بہت تعجب ہوئی اور ان پر فدا ہو گئی۔ ہوا ایک دن وراودته التي في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، تو اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، تو کیا کیا اس نے،
گھروں کے دروازے لاک کر دیے اور کہنے لگی یوسف سے ہی تلک آؤ میرے پاس. تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ربی احسن مثوائی، میرے رب نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا، میں ایسا نہیں کر سکتا. آخر کار یوسف علیہ السلام دوڑنے لگے، وہ ان کا پیچھا کرنے لگی، یہاں تک کہ دوڑتے دوڑتے یوسف علیہ السلام کے پیچھے سے اس نے قمیص پکڑی تو قمیص پھٹ گئی. تو دروازے تک پہنچ گئے. دروازہ جب کھولا گیا تو کون ہے دہلیز پر؟ عزیز مصر ہے. تو فوراً کہنے لگی کہ دیکھو دیکھو کہ تمہاری بیوی کے ساتھ اس نے کیسا معاملہ کیا. تو آخرکار فیصلہ یہ کیا گیا ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر قمیص سامنے سے پھٹی ہو عورت سچی ہے، اگر قمیص یوسف علیہ السلام پیچھے سے پھٹی ہو تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگے ہوں گے، وہ پیچھے سے قمیص کھینچی گئی ہے اس لیے پھٹی ہوگی. آخرکار دیکھا گیا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو کہا گیا کہ تم ہی جھوٹی ہو، یوسف سچے ہیں. پھر بڑے گھر کا مسئلہ تھا، اسے کسی بھی طریقے سے اس مسئلے کو دبا دیا گیا، اس مسئلے کو ختم کر دیا گیا اور کہا کہ استغفری لذنبک، تو اپنے رب سے استغفار کرو، انکی کنت من الخاطئین، کہہ دیا گیا کہ تم ہی خطا کاروں میں سے ہو. اور اس کے بعد گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی یوسف پر فدا ہو چکی ہے. تو اس نے کیا کیا، اپنی سہیلیوں کو بلا کر دعوت کا انتظام کیا اور ان کے ہاتھوں میں ایک پھل دے کر ایک چاقو دے دی. یوسف علیہ السلام سے کہا وقالت اخرج علیہن، ان کے پاس نکلو. فلما رأینہ اکبرن وقطعن ایدیہن، جب خواتین عورتیں یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھی تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیے. کہا کہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، ارے یہ تو انسان نہیں، یہ تو ایک فرشتہ لگتا ہے. تو بہت ان کے حسن پر انہوں نے اپنے ہاتھوں کاٹ لیا. جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اور بھی آزمائش مجھ پر بڑھ رہی ہے تو کہا کہ حب الیہ، اے اللہ میرے لیے قید خانہ پسند ہے، اے اللہ مجھے قید خانہ بھیج دے. انہوں نے دعا کی. آخرکار یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو ججوں نے فیصلہ کیا، بادشاہ کی عزت کو رکھتے ہوئے انہوں نے غلط فیصلہ دیا اور کہا کہ یوسف کو قید خانہ بھیجنا چاہیے. آخرکار یوسف علیہ السلام قید خانہ بھیج دیے گئے، وہاں یہاں تک کہ وہ قید خانے میں 9 سال ٹھہرے رہے. اور قید خانے میں جب وہ پہنچے تو ان کے ساتھ 2 قیدی بھی تھے. 2 قیدیوں نے ان کے پاس خواب کا ذکر کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بتائی تھی اور کیسے خواب کی تعبیر بیان کریں وہ صلاحیت انہیں دی تھی. تو بہرحال یہ لمبا واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا. ہم یہیں پر رکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام قید خانے پہنچائے گئے، ان کے ساتھ 2 قیدی آئے، انہوں نے خواب دیکھا. وہ کیا خواب دیکھے انشاءاللہ اور بھی باتیں ہیں. پارہ نمبر 13 میں یوسف علیہ السلام کا ہی قصہ ہے، اس لیے ہم یہیں پر اپنی بات کو روک لیتے ہیں. انشاءاللہ اس قصے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور کل انشاءاللہ پارہ نمبر 13 کا خلاصہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کئی باتوں پر سنی باتوں پر عمل کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.